کبھی کوئی دوست سے کام کرے، کبھی کوئی دوست سے کام کرے تھوڑا مشکل ہو تو دوست کیا کرتا ہے؟ دوست صرف کام نہیں کرتا، کہتا ہے میری جان بھی آدھر ہے، میری جان بھی آدھر ہے۔ وہ مومنین کے دوست ہے الہ العالمین۔ انہوں نے فرمایا کہ مومنو، اے مسلمانوں، میں نے تمہیں ایک کام کہا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، اور وہ ہے روزہ، وہ رکھنا ہے، اور وہ میرا ذاتی کام ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ بھئی اس میں تیرا بڑا فائدہ ہے، تیری نسلوں کا بڑا فائدہ وہ تو ہے، تیرے رشتے داروں کا بڑا فائدہ ہے، تیرے جسم کا بڑا فائدہ ہے، تیری روحانیت کا بڑا فائدہ ہے، تیری جسمانیت کا بڑا فائدہ ہے، تیرے ظاہر کا بڑا فائدہ ہے، تیرے باطن کا بڑا فائدہ ہے۔ فرمایا اے مومنو، میں نے تمہیں ایک کام کہا ہے، اور وہ کام تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن میں نے بھی تمہیں سوچ سمجھ کے کہا ہے کہ تم میرے ہو، اور وہ کام میرا ذاتی کام ہے، میری ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یا اللہ وہ کیا کام ہے؟ فرمایا وہ روزہ رکھنا ہے، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے۔ اب اگر مجھے ایک بندے نے دبئی سے فون کیا کہ حضرت صاحب امبیسی میں میرا ذاتی کام ہے تو وہ کرنا، میں یہاں سے گیا، پیر فاروق صاحب سے ٹائم لیا جا کے وہاں، یا وہاں ایک شبیر صاحب ہیں ان سے میں نے گزارش کی، ان نے کہا کاغذ مجھے دے دو، آپ چلے جاؤ۔ کچھ دنوں بعد کام انہوں نے کر دیا، کسی کا سرٹیفکیٹ ٹیسٹ کروانا تھا، اور وہ اگر دبئی سے آگے کرواتے تو ان کے لیے بڑی مشکل تھی، ایک تو ٹکٹ بھی لگنی تھی اور دوسرا ٹائم بھی لگنا تھا، ان کی نوکری بھی آگے ہونی تھی۔ تو میرے چند منٹ لگے یا ایک دن لگا تو میں نے کام کو کروا دیا۔ اللہ نے کیا، اللہ نے اسباب عطا کیے، میرا اس سے ذاتی تعلق تھا۔ تو مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ امبیسی کہاں ہوتی ہے، یہ کام کس طرح کرنا ہوتا ہے، بالکل میں ناشنا تھا اس کام سے۔ لیکن میں نے کہا میرا دوست ہے، اس نے مجھے کبھی کبھار کام کہا ہے، تو اس نے کہا میرا ذاتی کام ہے، میرے بیٹے کا کام ہے، تو یہ کرنا ہے، تو میں نے کر دیا۔ اب اس نے جس طرح شکریہ ادا کیا، میرے آنسو آ گئے، میں رو پڑا کہ بھائی دوست تیرا ذاتی کام تھا، وہ میں نے کر دیا، اب تو اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا ہے۔ اور اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت صاحب کبھی میری جان کی مانگے تو میں جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ نے میرا بڑا مشکل کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے بارے میں فرماتا ہے کہ میرے بندے ہیں، میرے مومن ہیں، میرے دوست، یہ میرا ذاتی کام ہے، اور اس کا نام رمضان کا مہینہ ہے، اور اس میں تمہیں روزہ رکھنا ہے، اور اگر تو روزہ رکھ دے تو کیا کرے گا؟ تجھے میں اپنی جان بنا دوں گا، تجھے میں اپنی یا تو النفس مطمئنہ، اے میری جان مطمئنہ پہ فائد ہو جا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ میرا ذاتی کام ہے، اور یہ ذاتی کام کرنا کس طرح ہے آپ کا؟ ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ ذاتی کام اس طرح کرنا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، صرف روٹی نہ کھانا، پانی نہ پینا، منہ کو باندھ دینا اور شام کو روزہ کھولنا، اس کا نام صرف روزہ نہیں ہے۔ صرف رب نے اتنا ذاتی کام نہیں کہا، اور یہ ایسا کام ہے جس کام میں فائدے بھی بہت ہیں اور نہ کرنے میں نقصان بھی بہت ہے۔ پر جس دوست نے آپ کو ذاتی اعتبار کر کے کام کہا ہو، آپ اس کو صاف انکار کر دیں تو وہ دوست رہے گا؟ بتاؤ، وہ دوست رہے گا؟ یا
اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت رہ جائے گی؟ یا آپ اس کے اوپر کوئی آئندہ امید رکھو گے؟ دھیان میری طرف کرے. دوست کا کام نہ کریں تو دوست کا اعتبار رہ جائے گا یا وہ آپ کے بعد میں کام آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو یہ جو اللہ دوست نے، اللہ مہربان نے، اللہ کریم نے، اللہ رؤوف نے، اللہ رحمان نے ہمیں ذاتی کام کہا ہے، اس کے بارے میں ہم نے آج غور و خوض کرنا. روزہ رکھنے سے پہلے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ میں نے 11 مہینے کیا کیا اور میرا روزانہ کا معمولات کیسے ہیں، اس کی چھان بین کرنی ہے. اور پھر اس کا دیکھنا ہے کہ شریعت کے مطابق کون سا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، اور جو شریعت کے مطابق نہیں ہے ان کو چھوڑ دینا. روزہ آنکھوں کو اس طرح رکھنا ہے کہ بس آنکھیں روزے میں رہیں، آنکھوں کا روزہ ہو. اور صرف آنکھوں کا نہیں، کانوں کا بھی روزہ ہو، اور کانوں کے ساتھ سوچ کا بھی روزہ ہو. اب سوچوں کا کوئی روزہ رکھتا ہے؟ پچھلے سال میں نے دیکھا روزہ بھی رکھا ہے ایک نوجوان نے، اعتکاف بھی بیٹھا ہے، اور اس کو میں دیکھ رہا تھا اس مسجد میں کہ وہ رات ساری فیس بک کے اوپر ننگی عورتیں اور ننگے مرد دیکھتا ہے. اس کا اعتکاف بیٹھنا بھی کوئی نہیں ہے اور اس کا روزہ رکھنا بھی کوئی نہیں. پھر اسے سمجھایا، سمجھ گیا، اور توبہ اگر اس نے کر لی تو اس کے سارے قبول ہو گئے. اگر روزہ رکھا اور موبائل کے اوپر چھپ کے گپ لگا لی تو اس کے زبان کو اور پیٹ کو باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں. روزہ ایک ایسی ڈھال ہے، آپ کو کسی نے گالی دے دی، مجھے کسی نے گالی دے دی، تو حق تو یہ ہے کہ 2-4 میں بھی دوں، یا ایک تو کم از کم برابر میں دوں. لیکن روزے نے کہا نہیں، ٹھہر جا، رک جانا. روزے کا معنی کیا ہے؟ رک جانا، ٹھہر جانا. روزہ اس نے کہا، روزے نے کہا بھائی میں ہوں تیرے ساتھ، رک جا. میں تیرے پاس آیا اس لیے ہوں کہ تو کسی گالی کا جواب گالی میں نہ دے، بلکہ اپنے نبی کو دیکھ، طائف میں اس نے جواب کیا دیا تھا، کوڑا پھینکنے والی کو جواب کیا دیا تھا، پتھر مارنے والوں کو جواب کیا دیا تھا. روزہ برداشت بڑھانے کے لیے، برداشت پیدا کرنے کے لیے آیا. اور اگر بد نظری ہو گئی، کوئی خاتون سامنے سے گزری، ماں گزری، بہن گزری، بیٹی گزری، نیت میں خرابی آ گئی تو روزہ ختم ہو گیا، تقوی والا روزہ نہیں رہا. اب سوچ کے اوپر بھی پابندی لگانی ہوگی. بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نظر کبھی کسی عورت پہ پڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میری نظر خانے کعبے کے اوپر پڑ گئی. یہ ہے میری نظر. یہ روزے کے بارے میں ہم آپس میں گفتگو شیئر کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روزہ ہمیں ذاتی کام فرمایا، یہ آپ چھوڑ دو اس کو، آپ میری طرف دیکھو، دھیان دو، آگے کسی چھوڑ دو، اس بچے کو چھوڑ دو، رہنے فرمایا کہ اے میرے بندے
ایک مہینہ صرف میرے ساتھ گزار کے دیکھ، میری محبت میں گزار کے دیکھ۔ اب اللہ کیا کرتا ہے؟ کافر کو روزی دے رہا ہے۔ کافر کتنا دشمن ہے، وہ رب کے برابر شریک بنا کے خدا اور کی پوجا کر رہا ہے، لیکن رب اس کو باہم رزق پہنچا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب ایک مہینہ میری صفات اپنا کے دیکھ، میرے ساتھ گزار کے دیکھ، میرے ذاتی کام پہ گزار کے دیکھ، میرے لیے گزار کے دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمن کیا کچھ نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، ان کو جواب نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے کہ میں کسی کا عیب دیکھ لیتا ہوں تو میں اس کے اوپر چادر ستاری ڈال دیتا ہوں، پردہ ڈال دیتا ہوں، اتنی دیر پردہ ڈالے رکھتا ہوں کہ اس کی موت آ جائے۔ اگر موت سے چند سانس پہلے بھی اس نے توبہ کر دی تو کہتا ہوں میں پردہ حقیقت میں بدل گیا، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، پہلے پردہ تھا اب اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس طرح ہو گیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں معصوم بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بے شمار ہے، دماغ کا روزہ، سوچوں کا روزہ، دل کا روزہ، کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، اور پورے جسم کے ایک ایک اعضاء کا روزہ۔ غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، حرام کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب حرام کا کس کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے؟ بندہ ہے جیسے نظامی صاحب ہیں، صاف ستھرے نہائے دھوئے آگے ہیں، جی بھائی یہ لو پیسے۔ آپ نظامی صاحب کو نہ دیکھیں بلکہ دیکھیں کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے، اس کی تحقیق کریں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس شیطان اس حال میں آیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بڑا جلیل القدر بزرگ ہے، بڑا ماما شریف تھا، بڑی داڑھی تھی، بڑا چمکیلا اس کا چہرہ تھا، اور وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ لو یہ چیز لے لو، لیکن حاطف غیب سے آواز آئی ہے میرے بندے یہ شیطان ہے، یہ ایک مومن کی شکل میں آیا۔ تو ہم لوگ کوئی دعوت دے تو دعوت میں چلے جاتے ہیں، امیر آدمی ہے، اس پہ ہم نے کھانا کھانے جانا ہے۔ اب اگر اس نے حرام کھانا کھلا دیا تو روزے کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ یہاں بڑے بڑے افسر ہیں، ہمارے جیسے غریب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ وزیر ہے، یہ ہمیں بھی بلائے، ہم بھی اس کے ساتھ اسٹیج پہ فوٹو بنائیں۔ فوٹو کیا کرے گی؟ فوٹو رب کو راضی نہیں کرے گی، ایک فوٹو راضی کرے گی جو روزے کے ساتھ بنائے گی، روزہ ساتھ کرا ہے۔ ایک بزرگ فوت ہو گئے اور اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ قبر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا ایک نورانی چہرے والا بزرگ آیا، سفید اس کے بال تھے، سفید اس کا ماما شریف تھا، اور سفید اور سبز اس کے کپڑے تھے۔ آیا اور فرشتوں کو کہنے لگا اس کے سوال تم کرو، جواب میں دیتا ہوں۔ کہا جی جواب تو یہی دے گا، آپ نہیں دے سکتے۔ کہا اچھا پھر اس سے پوچھو۔ اس سے پوچھا تو بزرگ نے اس کے کان میں بتایا کہ تیرا دین اسلام ہے۔ جب آخری سوال کیا کہ اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، تو اس نے درود پاک کان میں پڑھ کے سنایا، اس نے درود پڑھا کہ دنیا میں میں ان پہ درود بھیجا کرتا تھا، ان کی باتوں پہ عمل کیا کرتا تھا، ان کی باتوں کو میں آگے پہنچایا کرتا تھا، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو فرشتے صاحب لے کے چلے گئے، اور وہ جو بزرگ تھا اس کا بازو اس نے پکڑ لیا، کہا اس وقت تو میری مدد کے لیے آیا، تو ہے کون؟ اس نے کہا میرا نام ہے رمضان۔ میرا نام کیا ہے؟ رمضان۔ کہ تو میرا احترام کیا کرتا تھا پورا مہینہ، اور تو مجھے اس طرح رکھا کرتا تھا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نمونہ بنا کے دکھایا۔
تو اس طرح رکھا کرتا تھا جس طرح رب نے تجھے اعتماد کر کے تجھے اپنا ذاتی کام کہا. اور میں وہی رمضان ہوں جو ایک فرشتے کی صورت ڈال کے آیا ہوں اور تیری شفاعت کرنے، تیری بخشش کروانے آیا ہوں. آجا اب میرے ساتھ، جہاں میں رہتا ہوں جنت میں تو بھی ادھر رہے. یہ ہے رمضان. میں نے بڑا غور کیا ہے اپنی 50 سالہ زندگی میں. آج تک بندے رمضان کا روزہ رکھنے سے کوئی بندہ شہید نہیں ہوا، دنیا سے نہیں گیا. جو میرا القاب ہے میں اتنی بات کرتا ہوں. اور ایسا بھی ہوا ہے، ایک بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، ان کو روزہ رکھنا ان پہ فرض بھی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور اپنی جگہ پہ کسی کو روزہ رکھوا لے یا اگلے دن کسی میں روزہ قضا کر لے. وہ کہنے لگے حضرت صاحب زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ پھر رمضان آئے نہ آئے، لیکن یہ رب کا ذاتی کام ہے. اس نے مجھے کہا ہے، میرا دل ہے کہ میں بیماری کو آگے نہ رکھوں. میں کہوں مولا میری جان بھی حاضر ہے، روزہ تو نے دیا ہے اور یہ جان قربان ہو جائے تو مجھے اس سے اور بڑی نعمت کیا چاہیے. میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. وہ بیمار ہو گئے، رات کو اس کو ڈرپ لگی، واپس لے آئے اور رات کو پھر انہوں نے سحری ٹائم روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھا اور دوسرے دن ان کی صحت بہتر ہو گئی. مجھے کہنے لگے رب کے کام نے میرا کام کر دیا ہے. رب کے کام نے میرا یعنی بیماری والا کام کر دیا ہے، میرا کام بن گیا ہے. کیونکہ اس نے ایک دن بھی دیکھا، دوسرے دن بھی دیکھا، تیسرے دن اس نے کہا ہے روزے تو کس لیے گیا ہے؟ تیرا کام ہے ان کو صحت دینا. اب دیکھیں رمضان مبارک کو بزرگان دین نے ایسے بھی کہا ہے کہ رنگ ساز نے رنگ کی دکان کھولی ہے یہ رمضان کا مہینہ. اور وہ فرماتا ہے کہ آ جاؤ، سارے کے سارے آ جاؤ. پہلے تو کوئی چنری رنگواتا تھا، کوئی امامہ شریف رنگواتا تھا، کوئی قمیض رنگ کرواتا تھا. اللہ نے فرمایا اب صرف کپڑے رنگ نہیں ہوں گے، جو تم اندر سے ہو وہ رنگ دیے جاؤ گے. تمہارے اندر رنگ دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ صبغۃ اللہ، میرا رنگ چڑھ جائے گا تمہارے اوپر. اور جدھر تم جاؤ گے لوگ کہیں گے، کھڑے ہوتے رہیں گے، خدمت کرتے رہیں گے کہ یہ اللہ والا آ گیا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ پیشانی کے اوپر رمضان المبارک کا ایسا نور آ جاتا ہے کہ دیکھنے والا جو نہ بھی چاہتا ہو وہ بھی چاہنا شروع کر دیتا ہے. کیا وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس معجزہ دکھانے کے لیے، مقابلے کے لیے گئے تو سارے فرعونی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم نے تو عہد کیا تھا کہ ہم نے آپ کا استقبال نہیں کرنا. تمہارے جو بڑا ہے فرعون اس نے کہا ہوا ہے. تم نے کہا فرعون تو سب سے پہلے اٹھا ہے، وہ دشمن ہے. اب یہ نور روزے کا ایسا ہے کہ دشمن بھی احترام کرتا ہے، دشمن بھی ادب کرتا ہے، دشمن بھی احترام کرتا ہے کہ یہ روزے والا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ آ جاؤ، میں رنگ ساز ہوں، میرے پاس آ جاؤ اور میرے پاس میرا رنگ ہے جس کو قرآن میں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ یعنی اللہ نے فرمایا جو میرا کام کرے گا اس کو میں اپنا رنگ چڑھا دوں گا، اس کو میں اپنا رنگ چڑھا دوں گا. تو رنگ کیا ہوگا؟ کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، آپ بیگانے بھی اپنے ہو گئے. اللہ فرماتا ہے میں فرشتے کو کہتا ہوں کھڑے ہو کے زمین پہ ندا لگا دو، جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو میرے بندے سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اور پچھلے جمعہ المبارک کو میں نے بتایا کہ روزہ ایسا عمل ہے کہ جو عمل چھوٹا ہے اس کا پھل بہت بڑا ہے. جیسے آم کا درخت ہے، آم کا درخت بہت بڑا ہے، پھل اس کا اتنا سا ہے. اللہ نے فرمایا جو روزے کا عمل ہے، روزے کا درخت ہے،
یہ چھوٹا ہوگا لیکن اس کا پھل بہت بڑا ہوگا، اور جو میرے ہاں آؤ گے، اس لیے فرمایا الصوم لوانا عجزی بہی، روزہ میرا کام ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اب روزے کے کچھ اصول بھی ہیں، وہ بھی یاد رکھنے ضروری ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے تم نے نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، تلاوت قرآن پاک کی، تم نے صدقہ اور خیرات کیا۔ اب آ گیا رمضان، سارے سال کی محنت کی مزدوری اور اس کا اجر اب رمضان المبارک میں جمع کر کے دے دیا جائے۔ اب فرمایا 11 مہینے تم نے عمل کیا، ان میں کوئی خرابی رہ گئی، کوئی کمی بیشی رہ گئی، کوئی کمزوری رہ گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی وفا میں کمی رہ گئی، نبھانے میں کمی رہ گئی، خشوع و خضوع میں کمی رہ گئی، اب بس پورے سال کو قبول کروانے کے لیے ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جس مہینے کے ایک ایک دن کے روزے میں وہ برکت ہے، وہ رحمت ہے، ایک ایک نماز میں وہ برکت ہے، وہ رحمت ہے، ایک ایک آیت پڑھنے میں رمضان مبارک میں وہ رحمت اور وہ برکت ہے جو پورے سال میں اس طرح نہیں تھی۔ یہ فرمایا گیا کہ کھانا عطا کرنے کا، اجر عطا کرنے کا مہینہ، اس لیے کہ پورے رمضان میں انسان سے کئی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ساری خطاؤں کو، غلطیوں کو ایک دم معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھو، یہ جب سخت شدید گرمی آتی ہے، شدید گرمی آتی ہے تو مچھر بھی نہیں رہتا، موزی ہے نا جانور، مچھر بھی نہیں رہتا۔ شدید گرمی آتی ہے تو جڑی بوٹیاں بھی جل جاتی ہیں۔ رمضان مبارک بھی گرمیوں میں آئے، فرمایا رمضان بھی ایسا ہے جس سے اے انسان تیرے جتنے اعمال میں جڑی بوٹیاں ہیں، تیرے اعمال میں جتنی خرابیاں ہیں، جتنے اس میں گناہ شامل ہو چکے ہیں، جتنی اس میں خرابیاں ہیں، جتنی ناپاکیاں ہیں، بس ایک روزہ رکھ کے دیکھ، شام کو روزہ بعد میں کھولے گا، تیرا پچھلا سارا صفایا بدامالیبہ کر دیا جائے گا۔ اس قدر برکت اور رحمت کا یہ روزہ ہے۔